اجمعین کے دعوے کے ساتھ لَأُغْوِيَنَّهُمْ اجمعین پر عمل کے لیے بچھائے جالوں کے ساتھ شیطان موجود ہے، شیطانی ذریت موجود ہے، طاغوت موجود ہے، طاغوتی طاقت موجود ہے، یہ پورا جو ہے وہ سامراجی نظام موجود ہے۔ تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے کے لیے یہ شیطان اپنی چال چلے گا، یہ اپنا جال کسے گا، یہ اپنی سازش رچے گا، یہ اپنا ڈھونگ بنائے گا، کبھی کسی راستے، کبھی کسی راستے، کبھی کسی راستے یہ تمہاری منزل کھوٹی کرنے کی کوشش کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب جانتے ہیں، دل کی دھڑکنوں میں دھڑکنے والی محبت سے لے کر روحوں میں سعادت بن کے چمکنے والی عقیدت تک، زبان سے نکلنے والے کلمے تک، اس کی حقیقت تک، اپنے غلام سے اور صبح قیامت اور بعد از قیامت کے حالات سے نبی پاک واقف ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ شیطان یہ سازش رچے گا، شیطان یہ کوشش کرے گا، شیطان اس بات کے لیے اپنا ٹیل لگا دے گا کہ کسی طرح بندگان خدا کو رحمانی راستے سے ہٹا کے شیطانی راستے پر لگا دیا جائے۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، میں تمہیں تمہارے ایمان کی صداقت کا واسطہ دے کے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جان رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کیا انتظام کر کے گئے تھے، کیا فرما کے گئے تھے، کس راستے پر اے امت مصطفیٰ تمہیں کھڑا کر کے گئے تھے۔ میرے آقا نے کہا تھا انی تارک فیکم الثقلین، شیطان سے بچنے کے لیے، طاغوت سے حفاظت کے لیے، ناسبیت سے بچنے کے لیے تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے، حسینیت زندہ باد کے نعرے لگایا کرو۔ لن تضلوا بعدی۔ اگر دیکھو اہل بیت کی بات کر رہا ہوں تو کہیں یہ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہونا کہ جناب قرآن رہ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے فرما دیا تھا، کچھ زبانیں یہ بھی کہیں گی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا تھا قرآن کو وہیں پاؤ گے جہاں علی موجود ہوں گے۔ یہ بھی حضور نے بتا دیا تھا کہ اسی در دہلیز پر جب تمہارے قدم پہنچ جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، نعمت، ہدایت قرآن کی روشنی میں تمہیں نصیب ہو جائے گی۔ لن یتفرقا، یہ لفظ بھی جان رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے مقدسہ سے نکل کر ہمارے لیے منزل نواز ثابت ہوئے ہیں اور ثابت ہو رہے ہیں کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بات کو آگے بڑھاؤں کہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ لن تضلوا بعدی، حضور نے فرمایا تھا کہ میرے اہل بیت کے دامن کو تھام کے قرآن کو اپنا آئین زندگی جب تم بناؤ گے، مجھ مصطفیٰ کی ضمانت ہے شیطان تم پہ اثر نہیں کر سکے گا۔ کوئی اور نعرہ لگاؤ تمہاری مرضی، کسی اور راستے جاؤ تمہاری مرضی، تم کسی اور لشکر میں، کسی اور صف کی ترتیب میں کھڑے ہو جاؤ تمہاری مرضی۔ ہمارا لشکر، ہماری صفیں، ہماری جگہ، ہمارا مقام، ہمارے لیے زندگی گزارنے کا فلسفہ، زندگی گزارنے کا ڈھنگ، زندگی گزارنے کا رنگ میرے مصطفیٰ کریم ہمیں دے کے گئے ہیں اور اس پر عمل کرتے رہیں گے، مرتے دم تک کرتے رہیں گے۔ یا رسول اللہ آپ کے رہیں گے، آپ کی دہلیز کے رہیں گے، آپ کے در کے رہیں گے، آپ کے گھر کے بن کے رہیں گے، آپ کے اہل بیت کے رہیں گے، آپ کے اصحاب کی عزت کرنے والے بن کے رہیں گے۔ یا رسول اللہ ان سعادتوں کے ساتھ زندہ رہیں گے، پھر اس دنیا سے آپ کرم کریں گے،
اللہ مہربانی فرمائے گا، توفنی مسلمہ کو عملی تعبیر نصیب ہو جائے گی، مومن و مسلمان کی صورت میں ہم یہاں سے رخصت ہو جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی حدیث مبارکہ سنا کے میں بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ نبی پاک کیا سفر ختم ہو گیا؟ دیکھو مرتے وقت تک چونکہ وقت بڑا مختصر تھا تو میں گفتگو کے عروج و زوال کو چھوڑتے ہوئے ٹو دی پوائنٹ، عالم اصل میں کوئی عالم بالا میں کوئی عزتوں کے منصب پر کوئی رب کریم کے جلال اور غضب کا شکار ہو کر موجود ہوگا، مگر اے پیغمبر پاک کی محبت رکھنے والوں، تم غم زدہ نہ ہونا، تم قیامت میں وہاں ہوگے، کان معی فی درجتی یوم القیامہ، تم وہاں ہوگے جہاں میں مصطفیٰ ہوں گا۔ وہ مراکز خیر، وہ مراجع اور مصادر، دیکھو کسی کو میرا علم مرجع بناتا ہے، کسی کو میری تحقیق یا علماء کرام کی محنت مرجع اور مصدر بناتی ہے۔ یہ وہ ذوات قدسیہ ہے، یہ وہ گھرانہ ہے، سید امان علی شاہ جی ہو، جب موجودہ دور کے یہ سادات عظام ہو، یہ وہ مراجع ہیں، یہ وہ مصادر ہیں جنہیں منبع رشد و ہدایت میں نے اور آپ نے نہیں بنایا، مصطفیٰ نے بنایا ہے، مصطفیٰ کے خدا نے بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ اپنا رخ، آؤ اپنی توجہات، آؤ اپنی جو ہے وہ زندگی کا قبلہ و کعبہ، مرکز و محور، اپنی زندگی گزارنے کا مقام اس خانوادے کے قدموں کو بناتے ہیں، اس در کی دہلیز کو بناتے ہیں، اور اس کی گدائی اور اس کی غلامی کا قلادہ گلوں میں ڈالتے ہیں۔ اللہ دنیا میں بھی کامیاب رکھے گا، آخرت میں بھی کامیاب رکھے گا، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، انتہائی اختصار کے ساتھ اور مختصر وقت میں پورے سمندر کو قوزے میں بند کرنے کے مترادف حضرت علامہ عبدالحفیظ بہارفی صاحب نے گفتگو کی۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ میں حصول برکت کے لیے نہایت اختصار کے ساتھ حاضری لگوانے کے لیے حافظ عبدالخالق صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ نعت کی طرف اشعار پیش کر کے اپنی حاضری لگوائیں۔ سلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے۔ مصطفیٰ نظر کرم